آپ سن رہے کس طریقے کی باتیں یہاں پر کی جا رہی ہیں, ایکشن کا ریاکشن اس کو قرار دیا جا رہا ہے. آدیتی جی آپ دیکھیے ایسا ہے, سب سے اہم ترین چیز پہلے جو بھی کچھ فرانس میں ہوا ہے, اس حادثے کو کسی بھی صورت میں جائز قرار نہیں دیا جا سکتا. مانوتا کے لیے دھرم کے نام پر جس طریقے کی جو کل حرکتیں کی گئی ہیں وہ انتہائی شرمناک ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ لیکن جو کل ماننیہ پردھان منتری نے کہا کہ وقت آ گیا ہے, اب آتنکواد کی پریبھاشا کو طے کرنا پڑے گا. 17 لاکھ سے زیادہ لوگ ابھی تک مڈل ایسٹ میں مارے گئے ہیں, اور ان 17 لاکھ میں نوید صدیقی صاحب, خان صاحب کو ہی بتائیے اور ایئر صاحب کو ہی معلوم ہونا چاہیے, ان میں 99.9% لوگ مسلم تھے. وہ کبھی امریکی بمباری سے مارے گئے, کبھی آئی ایس نے مارے. ارے پاکستان جو یعنی آج کے دور کے اندر آتنکواد کی سب سے بڑی جمواڑا ہے, اس کے یہاں معصوم بچوں کو مارا جاتا ہے. اس لیے آتنکواد یہ بغدادی ہو, اسامہ ہو, حافظ سعید ہو, لکھوی ہو, ایک کسی کچھ نہیں ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ کہتا ہے اچھے طالبان برے طالبان, چائنا کہتا ہے کہ ہم کو کوریڈور کی حفاظت کے لیے طالبان سے بات کرنی چاہیے, حافظ الاسد کے خلاف رشیا کہتا ہے کہ آپ ہم کو حمایت کیجئے, امریکہ کہتا ہے ہم آئی ایس کی حمایت کریں گے. اس لیے مانوتا کا جو قتل ہو رہا ہے یہ حقیقتاً میں یہ بڑی طاقتیں مل کے جو ہے عام انسان کو مار رہے ہیں, جس میں مہرے جو ہے بغدادی ہیں, کبھی اسامہ ہے. ایک جنگ میں پیغمبر صاحب کے چچا کو شہید کر دیا گیا. پیغمبر صاحب ان کے لاش کے پاس گئے, جب ان کو دیکھا تو بہت تکلیف ہوئی, مگر خدا نے ان سے کیا کہا, آپ کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ آپ اس کا بدلہ اسی طریقے سے. ایکشن کا جو ریئیکشن ہے یہ نیوٹن کی تھیوری مانوتا پہ لاگو نہیں ہوتی ہے. کیا وہ شیعوں کو ماریں, کردوں کو ماریں؟ ارے پوری دنیا, میں آج کہنا چاہتا ہوں, آپ کا چینل پوری دنیا دیکھ رہی ہے, آئرش میں جو کچھ ہوا, ویتنام میں جو کچھ ہوا, لیٹن امریکہ میں جو کچھ ہوا, فرانس نے کولونیل کے زمانے کے اندر افریقہ میں جو کچھ کرا, مانوتا پہ لگاتار جو پچھلے 200 برس سے حملے ہوئے ہیں, یہ سب ہم اسی کو کاٹ رہے ہیں اور ہم سب دوشی ہیں. ناوید صاحب, آپ یہ ہے کہ دھرم کے آئینے سے جب بھی ہم آتنک کو دیکھیں گے اس کے نظریات خراب آئیں گے. ہم کیا بھلر ہو, کیا بھنڈراوالا ہو, کیا سعید ہو, کیا بغدادی ہو, ہم سب کو آتنک کو ایک ہی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا, پہلی چیز. اور نوید صاحب آپ کو معلوم ہونا چاہیے, فلسطین 15 مارچ 1944 کو جب ایک ڈیلیگیشن مہاتما گاندھی سے ان کے آشرم میں ملا اور ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں جوئش کے لیے ایک اسٹیٹ بنا دیا جائے, مہاتما گاندھی نے کہا دھرم کے آدھار پر کسی دوسرے کی زمین پہ قبضہ کرنے کا میں حمایتی نہیں ہوں. اس لیے بھارت نے آج تک فلسطین کی حمایت مسلمان ہونے پر نہیں کی ہے, اور نہ ہی فلسطین کی جتنی تنظیمیں ہیں, کیا وہ حماس ہو یا الفتح, وہ اسلام کے نام پر نہیں بلکہ اپنی زمین کے لیے لڑتی ہیں. البغدادی اور اسامہ کبھی بھی اسلام کے نمائندے نہیں تھے, ہمارے نمائندے نہیں ہیں. اس لیے جب اس طریقے کے بیانات آتے ہیں, ایکشن کا ریئیکشن, نیوٹن کا فارمولا, کہیں نہ کہیں جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں ان کو لگتا ہے ہم ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. بیروت میں 80 لوگ مار دیے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج ہی صبح بغداد, آج اور کل ابھی تک ملا کے 48 لوگ مارے گئے, پوری بس میں دھماکہ کر دیا ہے. یہ نہنجار قسم کے لوگ. اور ادیتی میں آپ کے مادھیم سے فرنچ ایمبیسڈر کو بھی اور امریکن ایمبیسڈر کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. جس امریکہ کو یہ معلوم ہے کہ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کہاں چھپا ہوا ہے, جس امریکہ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدام حسین کس گڑھے میں چھپا ہوا ہے, جس امریکہ کو یہ معلوم ہے قذافی کہاں ہیں, اب اس امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ بغدادی اور جیسے کمین قسم کے لوگ جو مانوتا کے لیے دشمن ہیں, ان کے خاتمے کے لیے اگر یہ بڑی طاقتیں آگے نہیں آئیں تو یہ بھی مانوتا کے دشمنوں میں شمار کیے جائیں گے. کہنا چاہتا ہوں, کیا سکھ ہو, کیا یہودی ہو, کیا مسلمان ہو, 92 کے بعد یا 2002 کے بعد یا کشمیر کے بعد کبھی بھی بھارت کے مسلمانوں نے الگاؤ اور آتنک کا راستہ آج تک اختیار نہیں کیا, مگر بدقسمتی سے پوری دنیا کے اندر 17 لاکھ سے زیادہ الگ الگ طریقوں سے مسلمانوں کو مارا گیا. اس کے باوجود بھی سارے دھرم گرو ایک ہی بات کہتے ہیں, اور میں بھی پوری ذمہ داری سے ایک بات کہتا ہوں کہ اسلام کو آتنکواد سے جوڑنا, یہ ہندوؤں کو ہندو طالبان کہنا, کسی بھی دھرم کے ساتھ جوڑنا, یہ اپنے آپ میں شرمناک بات ہے. نہ ہندو آتنکوادی ہوتا ہے, نہ مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے.